الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، یہ سورہ بقرہ کی 6 اور 7 آیتیں ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پکے کافروں کا تذکرہ کیا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ انہوں نے خود کفر اختیار کر لیا ہے، کسی بھی حال میں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے متعلق یہ 2 آیتیں ہیں، عام کافروں کے متعلق نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے کافر بعد میں ایمان لے کر آئے تھے۔ جو حالت کفر ہی میں اس دنیا سے جا چکے ان کے متعلق یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ ترجمہ سنیے۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کے حق میں آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور تقریباً 5 آیتوں میں اس ہدایت قبول کرنے والے متقیوں کا تذکرہ ہے، ان کی علامات کا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سے تقریباً 15 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جس نے اس کتاب ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اور ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو کھلے عام کافر تھے، صاف انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے تھے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جو کھلم کھلا اپنے کفر کا اعلان نہیں کرتے تھے، بلکہ ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور دلوں میں کفر بھرا رہتا تھا۔ کافروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں جو میں نے تلاوت کی ہے کھلم کھلا کافروں کا تذکرہ ہے جو صاف طور سے کافر تھے، اور اس کے بعد کی 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے، ان کے حالات کا تذکرہ ہے، اور ان کے انجام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
کھلے کافروں کا تذکرہ ہے۔ کفر کہتے ہیں چھپانے کو۔ کفر کے لغوی معنی ہے چھپانا۔ ناشکری کرنے والے کو بھی کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ احسان کرنے والے کے احسان کو چھپاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اسے کافر کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی چیزوں کا انکار کرے۔ حضور نے ہم تک جو چیزیں پہنچائی ہیں، جو احکامات پہنچائے ہیں، ان احکامات میں سے کسی کا انکار کرے اسے کافر کہتے ہیں۔ اور کافروں کو ڈرانے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے انذار، جس کا اس میں فاعل بنتا ہے منذر، ڈرانے والا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو منذر اور نذیر کہا جاتا تھا۔ نذیر اور منذر اور انذار کا مطلب ہے ایسا ڈرانا جو شفقت کے ساتھ ہو۔ جیسے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہے وہاں مت جانا، وہاں شیر نکل رہا ہے وہاں مت جانا۔ خیر خواہی کے ساتھ بچوں کو اس طریقے سے ڈرایا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہی کام تھا کہ اپنی امت کو اور عام لوگوں کو شفقت کے ساتھ ڈراتے تھے، جہنم کے عذاب سے ڈراتے تھے، قبروں کے عذاب سے ڈراتے تھے، آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ کسی ظلم کرنے والے کو منذر نہیں کہیں، ظلم کرنے والا بھی ڈراتا ہے لیکن اس کے ڈرانے میں شفقت نہیں ہوتی۔ ڈاکو اور چور کو بھی منذر نہیں کہیں گے، وہ بھی ڈراتا ہے لیکن اس کے ڈرانے میں شفقت نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ لقب دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو شفقت کے ساتھ ڈراتے تھے کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے، ایمان لے آؤ ورنہ یہ عذاب تم پر مسلط ہوگا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کافروں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، کفروں کو پسند کر لیا ہے، صاف اعلان کر دیا کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ کسی بھی حال میں ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے متعلق کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ ان کے گناہوں کی بدولت اور ضد اور ہٹ گرمی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سارے راستوں کو ان کے لیے بند کر دیا۔ حق بات کے قبول کرنے کے جتنے راستے تھے ان راستوں کو بند کر دیا، کیونکہ یہ ضدی ہے اور اپنے کفروں پر اڑے رہے، کفروں کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کفروں کو اختیار کرنے کی سزا ان کو دنیا میں یہ دی، آخرت میں جو عذاب ملے گا ملے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے کافروں کے لیے بڑا خطرناک عذاب ہے، عذاب عظیم، بڑی سزا ہے۔ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے کہ حق بات کے دل تک اور ذہن تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ بند کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے کفر کے سبب بند کیے کہ انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے راستے بند کر دیے جہاں سے حق ان تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے، ان کے کفروں کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک تو کانوں اور دلوں کا اور دوسرے آنکھ کا۔ کان اور دلوں کے تعلق سے فرمایا کہ اس پر مہر لگا دی ہے، کانوں پر بھی اور دلوں پر بھی۔ کسی چیز پر مہر لگا دی جاتی ہے تو باہر سے اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں لفافہ وغیرہ چلا کرتا تھا، خط وغیرہ کسی کو لکھا کرتے تھے تو اوپر سے مہر لگا دیتے تھے کہ اس کو اب پڑھنے والا ہی کھولے گا، کوئی دوسرا اس میں باہر سے کوئی چیز نہیں ڈال سکتا، داخل نہیں کر سکتا۔
تو کانوں پر اور دلوں پر مہر لگ گئی تو اب باہر سے کوئی چیز ان کے دلوں میں نہیں آئے گی۔ کانوں اور دلوں کا تذکرہ کیا تو مہر کا تذکرہ کیا، اور آنکھوں کے تعلق سے کہا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ آنکھوں کے تعلق سے بھی اگر یہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ آنکھوں کے تعلق سے کیوں نہیں کہا کہ آنکھوں پر مہر ہے، وہ اس لیے کہ کانوں کے ذریعے سے آنے والی چیزیں ہر سمت سے آتی ہیں۔ آوازیں ہم کانوں کے ذریعے سنتے ہیں تو ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، اور دل میں آنے والے خیالات چہار جانب سے آتے ہیں۔ اس لیے جب دل پر اور کانوں پر مہر لگ گئی تو اب کہیں سے حق بات دلوں تک نہیں پہنچ سکتی، اور آنکھوں کے سامنے آنے والی چیز صرف سامنے سے نظر آتی ہے۔ ہم آنکھوں کے پیچھے کا، اپنے پشتوں کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تو سامنے کیا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اب یہ حق بات قبول نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کی بڑی سزا اس آیت میں یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کے قبول کرنے کی توفیق ان سے سلب کر لی ہے، چھین لی۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں تو ڈرنے کی بات ہے، کہیں ہم سے نیکیوں کی توفیق سلب تو نہیں کر لی گئی، جیسے یہاں کافروں سے نیکیوں کی توفیق سلب کر لی گئی کہ دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی گئی، آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا گیا۔ اب یہ حق بات کی طرف نہیں جھکتے۔ ہمارے اندر کہیں ایسی باتیں تو نہیں پائی جاتی ہے کہ ہم سے نیکیوں کی توفیق چھین لی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو نقطہ برقرار رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر کالا نقطہ دل پر لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے شدہ وہ کالے نقطے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور گویا دل کے اندر اب حق بات اثر نہیں کرتی۔ کہیں ہمارے گناہوں کی کثرت اتنی تو نہیں بڑھ گئی ہے کہ حق بات ہمارے دلوں پر اثر بھی نہیں کر رہی۔ یہ بڑے فکر کرنے کی بات ہے، کہیں ہم سے نیک اعمال کی توفیق چھین تو نہیں لی گئی، یہ بڑے فکر کرنے کی بات ہے۔ بزرگوں کا قول ملتا ہے کتابوں میں، ان من جزاء الحسنۃ حسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ سیئۃ بعدها، کہ نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق ملی، برائی کا بدلہ یہ ہے کہ برائی کے بعد پھر برائی میں بندہ لگ جائے۔ تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ ہم کر رہے ہیں، تیسرا گناہ کر رہے ہیں، تو بڑے فکر کی بات ہے۔ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی ہم کر رہے ہیں، نیکیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، کہیں میرا دل زنگ آلود تو نہیں ہو گیا گناہوں کی نحوست سے۔ آج بہت سارے بیانات ہوتے ہیں، اللہ والوں کی باتیں سامنے آتی ہیں، ہمارے اپنے شہر کے علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، باہر سے علماء کرام آتے ہیں، دور دراز سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں، بہت سارے بیانات کانوں کے ذریعے ہم سنتے ہیں، روبرو سنتے ہیں علماء کرام سے، موبائل کے اندر سنتے ہیں، اس کے بعد بھی نیک عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ کہیں ہمارے دلوں کے اندر زنگ بڑھ تو نہیں چکا ہے؟ بڑے فکر کرنے کی بات ہے کہ گناہ کے بعد گناہ کر کر کے دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ حق بات بولنے والا بول کے تھک جاتا ہے، دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ ہم بڑی بے فکری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق چھین لی جانا یہ بہت بڑا خسارہ ہے ہمارے لیے۔ نیک اعمال کی توفیق چھین لی جائے
اور توفیق کب چھینی جاتی ہے؟ جب بندہ گناہوں میں لگا رہے. جیسے ان کافروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، ایمان نہیں لائیں، ان کے دلوں پر مہر ہے. یہ گناہوں میں اتنا بڑھتے چلے گئے ہیں کہ اب نیک اعمال کی ان کو توفیق نہیں ہوتی. تو توفیق کا چھین لیا جانا یہ بہت بڑا خسارہ ہے. کتنے ایمان والے ایسے ہیں جو نمازوں کو چھوڑ کر، قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے اور پیشانی پر بل تک نہیں آتا. نیکی کی توفیق نہ ملنا بڑے فکر کی بات ہے. ہم نے فجر پڑھی تو ظہر کی توفیق نہیں ملی، ظہر ہمارے کسی کام میں ضائع ہو گئی تو بڑے فکر کی بات ہے کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو ہماری ظہر چھوڑ گئی، ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو ہماری عصر چھوڑ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی عصر کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی، قضا نہیں ہوئی تھی، جماعت سے کسی وجہ سے چھوٹ گئی تھی. تو اتنی فکر کی، اتنا افسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں، تو کتنا بڑا صدقہ کیا. ان کو فکر ہوئی کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، میری جماعت کی نماز چھوڑ گئی. 2 لاکھ درہم کا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کہ صدقہ کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. ہماری تو نہ جانے کتنی جماعتیں چھوڑ جاتی ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، فکر نہیں ہوتی. جمعہ پڑھتے ہیں تو بس آئندہ جمعہ میں آئیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے ایمان والے ایسے ہیں کہ 4 وقتوں کی نمازوں کا اہتمام رہتا ہے. رمضان میں صرف فجر کا اہتمام کریں گے تو پھر آئندہ سال رمضان ہی میں فجر پڑھیں گے. سال بھر فجر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. ایک مرتبہ بھی دل میں خیال نہیں آتا کہ ہماری یہ نماز چھوٹ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کون سے گناہ کی ہمیں سزا دے رہا ہے. فکر کرنے کی بات ہے. سوچنا چاہیے کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ ہم سے عمل چھوٹ رہا ہے. اسی علاقے کے ایک عالم صاحب جو بڑے نیک ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور برکت دے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ مولانا الحمدللہ میرا تہجد کا بڑا اہتمام ہے. مولانا بہت اچھی بات ہے، تہجد نیک لوگوں کی علامت ہے، صالحین کا شعار ہے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دن تک مجھ سے تہجد میں آنکھ کھلی نہیں، تہجد چھوٹتی رہی. میں نے کہا کہ سنت ہے، فرائض کا اہتمام ہو رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے. نہیں مولانا، تہجد چھوٹ رہی ہے، کوئی نہ کوئی تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تہجد میری چھوٹ رہی ہے. پھر خود کہنے لگے کہ میں بہت سوچا، بہت فکر کیا کہ مجھ سے کیا ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے تہجد میں میری آنکھ نہیں کھل رہی ہے، تہجد کی توفیق چھین لی گئی. تو میں نے غور کیا کہ ہاں، میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے مسجد کے صحن میں دیکھا کہ بہت ساری کالی چونٹیاں چل رہی تھیں. ان چونٹیوں کے مارنے کی دوا میں نے اس پر ڈال دی. مجھے احساس ہوا کہ میں نے اللہ کی اس مخلوق کو جو نقصان نہیں پہنچاتی، کالی چونٹی کاٹتی نہیں ہے، جو مخلوق نقصان پہنچائے اسے مار سکتے ہیں، لیکن کالی چونٹی کاٹتی نہیں ہے. اس مخلوق کو جو نقصان نہیں پہنچاتی ہے میں نے نقصان پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے تہجد کی توفیق مجھ سے چھین لی. تو توفیق کا چھین جانا یہ بڑے فکر کی بات ہے. نمازیں ہماری پابندی سے نہیں ہو رہی ہیں، نیک اعمال ہمارے پابندی سے نہیں ہو رہے تو بڑے ڈر کی بات ہے. ہم اپنی آخرت کے تعلق سے فکر کریں، کہیں ہمارے دلوں پر زنگ تو نہیں چڑھ چکا ہے کہ اتنا ہم کیا کہتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے نیک اعمال چھوٹ رہے ہیں تو فکر کی بات ہے. فکر ہونی چاہیے. تو کافروں کی ایک بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی توفیق ان سے چھین لی. ہماری بے فکری کی علامت یہ ہے کہ ہم آخرت سے بے فکر ہو کر، اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو کر زندگی گزارتے ہیں.
ایک نظر بھی ہم اپنی زندگی پر نہیں دوڑاتے کہ ایسے مجھ سے کون سا گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق مجھے نہیں ہوتی. ہم اس گناہ سے خود توبہ کریں. ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ ہم اللہ والوں سے بڑی دعاؤں کی درخواست کراتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے حالات سدھرتے نہیں. بڑے غور سے سننے کی بات ہے. بڑے بڑے اللہ والوں سے دعا کراتے کہ میرے لیے دعا کرنا، دعا کی درخواست ہے، اس کے بعد بھی ہمارے حالات سدھرتے نہیں ہیں. ان اللہ والوں نے کہا کہ اگر تمہارے والد صاحب تم سے ناراض ہیں تو تم کیا کرو گے؟ خود جا کر والد کو راضی کرو گے یا والد کے بھائی کو کہو گے کہ میرے ابا سے معافی مانگ لو؟ والد کے دوسرے بیٹوں سے کہو گے کہ میرے ابا سے معافی مانگ، وہ والد اسے معاف کرے گا؟ بس یہی مثال ہے دعا کی درخواست کرانے کی کہ تم اللہ والوں سے دعا کی درخواست کراتے ہو تو گویا اپنے والد کے بھائیوں سے اور دوستوں سے کہہ رہے ہو کہ میرے ابا سے کہو مجھے معاف کر دو. تم خود جا کر معافی مانگ لو گے ایک بار میں، ہمارے والد تمہیں معاف کر دیں. تو گناہوں کو، زندگی کو ہم چھوڑیں. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی ہمیں توفیق دیں گے. نہ جانے کتنے لوگ ایسے گناہوں میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے پل پل نحوست ان پر برستی، حرام جس کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی. ہم نظر دوڑائے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا حرام کام تو نہیں، ہم حرام کاموں میں مبتلا تو نہیں ہے. ہماری آوک کا ذریعہ جو ہے، ہماری آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ کہیں حرام ذریعے سے تو نہیں آ رہی ہماری آمدنی. نظر کرنی چاہیے. حلال کمائی کا نیک ہونے پر بڑا اثر پڑتا ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اتنے پڑھے ہوئے تھے کہ لوگ انہیں علامہ کہتے تھے. ان کی والدہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کی یعنی علامہ اقبال کے والد کی جو آمدنی تھی وہ مشکوک تھی. مشکوک کہتے ہیں کہ آدمی کنفیوز ہو جائے کہ میں یہ جو کمائی لا رہا ہوں حلال ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا نہیں ہے، شک رہے ذہن میں. مکمل طور سے حرام ہونے کا یقین نہیں تھا لیکن مکمل طور سے حلال ہونے کا بھی یقین نہیں تھا. شک شبے والی آمدنی تھی. تو والدہ نے بچے کے پیدا ہونے پر، علامہ اقبال کے پیدا ہونے پر اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلایا بچے کو. اپنی حلال کمائی سے ایک بکری خریدی، اس بکری کا دودھ پلاتے تھے. گناہ کو، بچے کو شروع سے بچایا کہ شک شبے کی آمدنی اس کے پیٹ میں نہ جائے، جس کا اثر یہ ہوا کہ بڑے ہو کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں لکھتے ہیں کہ لندن میں بھی نہ چھوٹی مجھ سے آہ سحر گائی. لندن میں جا کر بھی، انگریزوں کے شہر میں جا کر بھی مجھ سے تہجد نہیں چھوٹی. یہ اس حلال کمائی کا اثر تھا جو ان کی والدہ نے بچپن میں انہیں اپنی حلال کمائی سے بکری خرید کر اس کا دودھ پلایا تھا. تو ہم گناہوں میں لگے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے وقت کی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق چھین لی ہے گناہوں میں لگے رہنے کی وجہ سے. تو گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے، ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو. یہاں بڑی سزا بیان کی گئی ہے. ان دونوں آیتوں میں کافروں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑی سزا ہے. جو آخرت میں ملے گی بڑی سزا ہے. دنیا کی سزا یہ ہے کہ دلوں پر اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے اور کیا کہتے ہیں، مہر لگا دی ہے. حق بات دلوں کے اندر نہیں اترتی. ان دو آیتوں کی مختصر سی یہ تفسیر تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے، ایمان کامل پر اپنا خاتمہ فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا کریں.